الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفی والمجتبى والمرتضى والمقتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین سامعات، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ بر صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی روحانی شخصیت، علمی شخصیت اور سلسلہ سہروردیہ کی بہت ہی مقتدی شخصیت حضرت شاہ رکن الدین والعالم ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت کے حوالہ سے علی مرتبہ سامعین، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر قرآن و حدیث اور شمع ہدایت صوفیاء کرام نے جو روشن کی ہے وہ رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی۔ پوری دنیا پر مسلم امہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند یہ علاقہ جو بت پرستی کا ایک مرکز تھا، یہاں پر ہندو راج اور سکھ مزاج بڑے عرصے تک یہاں پر قائم اور دائم رہا۔ مسلمان غریبی اور مفلسی کی زندگی گزارتے تھے، مسلمان محرومیوں کا شکار تھے، اور خصوصاً 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان گویا کہ مایوسی کا شکار ہو گئے، اور مایوسی ان کے ایسی چھائی کہ ہر لمحہ ان کے دلوں پر مایوسی کے گہرے سمندر جن میں وہ غرق رہتے، اور کوئی امید موہوم بھی اور ہلکی سی کرن بھی ایسی انہیں نظر نہ آتی کہ جس کے بعد وہ یہ کہہ سکیں کہ یہاں پر کبھی
اب کوئی اسلام کا چرچا ہوگا یا اسلام یہاں پہ روشن ہوگا تو اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی یقین جانیے اس علاقہ میں اللہ والوں نے جو قندیل نورانی روشن کی ہے وہ ایک سنہری باب ہے، وہ ایک سنہری باب ہے، ایک بڑا ہی گولڈن دور ہے، سنہری دور ہے، جسے ہر مورخ نے، حتیٰ کہ میں ایک مستشرق کو پڑھ رہا تھا، کرسچن ہے وہ، عیسائی اسکالرز جو ہوتے ہیں کرسچن اسکالرز انہیں مستشرق کہا جاتا ہے، ایک کرسچن اسکالر نے یہ بات لکھی ہے کہ اس پورے خطہ میں جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، یہ پورا سب کنٹیننٹ کا علاقہ جو کہلاتا ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اس علاقے میں اس پورے اس سراؤنڈنگ میں ساتھ افغانستان کا کچھ حصہ بھی انہوں نے ملایا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر جتنا دین پھیلا ہے اور جتنا دین کی شمع آج روشن ہے اور جہاں بھی آپ کو جو دین نظر آتا ہے وہ دین ان اولیاء اور صوفیاء کرام کی وجہ سے، اور یہ بات طے ہے۔ اور بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان جس کی آزاد فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ ریاست خدا داد جس کے اندر آپ اور میں آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، لوگ بعض دفعہ ہم بھی کبھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، پاکستان کا بڑا گلہ کرتے ہیں، پاکستان کو نعوذ باللہ عجیب لفظوں سے یاد کرتے ہیں لوگ، لیکن یاد رکھیے یہ ان سے پوچھئے جو اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں کا حال ہے ان کو دیکھیے، اور پھر ریاست خدا داد پاکستان کو دیکھیے، یہاں الحمدللہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آزاد ہیں، آزاد فضاؤں میں ہم رہتے ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ واحد ملک ہے پوری دنیا کا جہاں پہ جناب یہاں ہر ایک بندہ آزاد ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے، آزادی کے ساتھ جس کا جو جی چاہتا ہے، جس کا جی چاہے جناب یہاں باہر کھڑا ہو جائے راستے پہ، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اتنی آزادیاں ہیں۔ یہ آزاد ریاست بھی اگر ہمیں حاصل ہوئی ہے تو یہ اولیاء کرام کا صدقہ، یہ اولیاء کرام کی وجہ سے، اور الحمدللہ آج یہ بھی میں بات عرض کروں کہ جب بھی اس پہ کبھی حالات ایسے آئے اور ملکی حالات دیگر کو ہوئے تو اس کو بچانے کے لیے جو آگے بڑھتے ہیں وہ بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں، اور جب ایک وقت آئے گا جب سارے الگ تھلگ ہو جائیں گے اس وقت بھی علم اسلام کو یہاں بلندی جو دیں گے وہ بھی اللہ کے ولی اولیاء کرام ہیں، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، نہ کوئی انحراف ہے۔ حضرت شاہ رکن الدین والعالم، شاہ رکن الدین والعالم بھی مشہور آپ ہیں، شاہ رکن عالم، اس نام سے آپ دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت جو ہے وہ 9 رمضان المبارک بروز جمعہ 649 ہجری کو آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، بڑا مقدس مہینہ بھی ہے اور بڑا مقدس دن بھی ہے، اور جس گھر میں آئے ہیں وہ گھر بھی بڑا مقدس ہے، اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ انہوں نے آنکھ اس گھر میں کھولی جس گھر میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے جلوے ہوا کرتے تھے۔ آپ کے دادا ابھی حیات تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور کمال بات ہے کہ اسی گھر میں آپ کے والد گرامی حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب زمان، آپ بھی اسی گھر میں جلوہ گر تھے، اور آپ نے اس گھر میں آنکھ کھولی کہ آپ کی والدہ محترمہ ماجدہ، آپ کا نام تھا بی بی راستی، آپ کا اسم گرامی ہے بی بی راستی، راستی کہتے ہیں سچی کو، سچائی، جس کے زبان پہ ہر لمحہ سچ ہی سچ ہو، آپ بی بی راستی کے نام سے جانی جاتی تھیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی زبان پر کبھی بھی جھوٹ کو آنے نہیں دیا، اور یہ ایک بہت بڑے بادشاہ کی شہزادی تھی، اور آپ حافظہ تھی، قرآن کی حافظہ تھی، اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ حافظ قرآن کیسے بنے اور آپ نے اتنا جلدی قرآن حفظ کیسے کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ کے والد گرامی سے جب اس بارے میں بابت میں پوچھا گیا کہ آپ کا شہزادہ اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ بہت جلد قرآن کا حافظ ہو گیا تھا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی جو ماں ہے وہ جب بھی اس کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلانے سے پہلے وہ وضو کیا کرتی تھی۔
یہ جو بڑے لوگ ہیں نا جی، جن کی ذات بڑی مقدس ہے، جن کی ہستیاں بڑی پاکیزہ ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ بڑے مقام پہ پہنچ گئے، ان کے اندر ان کی شخصیت میں ان کی ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے، ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ نپولین نے کہا تھا نا، بہت بڑا ریسرچ اسکالر تھا، نپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں۔ ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں۔ باپ تو سارا دن بیچارہ کسب معاش میں ہے، وہ تو سارا دن روزی کمانے میں لگا ہوا ہے، صبح گیا تو بیٹے اولاد جو ہے اس سے کیا سوئی ہوئی، واپس آیا تو سوئی ہوئی۔ وقت کس کے پاس گزرتا ہے زیادہ؟ ماں کے پاس گزرتا ہے، اور ماں جو ہے یہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، جہاں سے انسانوں کے نسب و لین سیٹ ہوتے ہیں، جہاں سے انسانوں کے مزاج بہتر ہوتے ہیں۔ اسی لیے مغرب کے ایک آدمی تھا، وہ اس پہ تحقیق کر رہا تھا، تو ویسٹ نے کیا کیا، اس نے کہا میں مسلمانوں کے مردوں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کے مردوں کو چھوڑ دو، مسلمانوں کی عورتوں کے کلچر کو دیکھو اور ان پر اپنا کلچر ان کے اوپر لاگو کر دو، اس لیے کہ جب مسلمان ماں جو ہے اس کا کلچر ویسٹ کا ہو جائے گا، اس کے گود میں پلنے والی ساری اولاد بھی مغرب زدہ ہو جائے گی۔ اور آج دیکھیے، میں یہ بات دعوت سے کہتا ہوں، ہمارے مردوں کے لباس بہت اچھے ہیں، ہمارے مرد بہت اچھا لباس پہنتے ہیں، لیکن مسلمان آج عورت اچھا لباس نہیں پہنتی۔ حالانکہ اصول کیا تھا، مرد کی خیر تھی جیسا بھی لباس ہو جاتا، عورت کا لباس ایسا ہوتا کہ وہ عورت نظر آتی۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے کہا مرد جو ہے، عورتیں وہ لباس پہنتی ہیں، میں نے اس جیسا لباس کبھی مردوں کو بھی پہنے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مغرب ہمارے اوپر کیسی تلوار چلا رہا ہے۔ وہ لباس جو آپ اور میں نہیں پہنتے، وہ لباس جو مرد پہننا گوارا نہیں کرتا، وہ آج مسلمانوں کی ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں بہنیں، آج وہ ہماری مائیں بہنیں وہ لباس پہن کر بازار کی زینت بنتی ہیں، اور پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں، پھر ماں بھی دعا کرتی ہے، باپ بھی دعا کرتا ہے، پیش امام سے دعا کروائی جاتی ہے، ہمارا بیٹا نیک ہو جائے، ہماری بیٹی نیک ہو جائے۔ میاں پھر بیٹا اور بیٹی کیسے نیک ہوگا؟ پہلے ماں کو تو ٹھیک کر لو، پہلے ماں جو اس کی بنی ہے اس کو تو اسلامی ڈھانچے میں لے آؤ۔ جب ماں اسلامی ڈھانچے میں آئے گی، رب کعبہ کی عزت کی قسم، اس کی گود میں پلنے والا بیٹا اور بیٹی بھی عظیم و شان بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یا علی مرتبہ سامعین، واپس آئیے۔ آپ کے والد گرامی آپ فرماتے ہیں، صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو وقت کے ایک بڑے کتب تھے، زمانے کے کتب تھے، کتب الاقطاب بلکہ انہیں کہا جاتا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی دیکھا ہے، میں نے کہا نہیں اس کی ماں کو کبھی، لیکن میں غور سے دیکھتا ہوں کہ اس کی ماں کیا کرتی ہے۔ جب بھی کبھی دودھ پینے کا اس کا وقت آتا ہے تو پہلے اس کی ماں جاتی ہے، وضو کرتی ہے، اور وضو کرنے کے بعد پھر اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی ہے۔ اب بتائیے، جس ماں نے دودھ بھی بیٹے کو باوضو ہو کے پلایا ہو، پھر وہ شاہ رکن عالم نہ بنتا تو کیا بنتا؟ پھر اس نے شاہ رکن عالم ہی بننا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اس کی ماں دودھ پلا رہی ہوتی تھی تو وہ چونکہ خود حافظہ تھی تو وہ قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ یہ ایک منظرنامہ بھی کمال ہے، ادھر پہلے وضو کیا ہے، پھر بچے کو دودھ دیا ہے، اور ماں پھر اونچی آواز میں کیا پڑھ رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اندازہ کیجئے، دودھ بھی پاک ملا، ماں بھی پاک، اور تلاوت بھی قرآن پاک کی، تو اس میں سے پھر پاک خصلتیں پیدا نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ کیا آج ہم اس کا خیال کرتے ہیں؟ میرا بنیادی مقصد یہ بات بتانے کا کیا ہے، ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے، اگر بے مقصد چیز ہو جائے تو پھر خطاب بھی بے مقصد ہو جائے گا، وقت بھی بے مقصد ضائع ہو جائے گا۔ اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات جو بھی اس سوشل میڈیا کے ذریعے میری آواز سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، خدا را یہ آپ کی اولاد آپ کا اثاثہ ہے۔ آج کی ہماری اولاد، ہمارے بچے اور ہمارے بیٹے، یہ کل ہمارا مستقبل ہے، یہ کل ہمارا روشن مستقبل ہے۔ اور سارے ماں باپ سارا کچھ کس کے لیے کرتے ہیں؟ کہتے جی اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو جیسی ویسی زندگی گزار لیں گے، اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جہاں اولاد کے لیے پراپرٹی کا سوچتے ہو، کبھی اولاد کے بارے میں دین کا بھی سوچ لیا کرو۔
اصل مستقبل ان کی مال و زر نہیں ہے۔ میں نے کتنی اولادوں کو دیکھا ہے جن کے باپ بڑے غریب تھے، بیٹا بڑا امیر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کی وجہ سے اولادیں امیر نہیں ہوتی، امیر وہی ہوتی جس کو میرا رب امیر فرماتا ہے۔ بڑے غریب باپ ان کے، بالکل غریب اور نادار اور ان پڑھ، لیکن ان کی اولادیں بڑی پڑھی لکھی اور مال و زر والی۔ اور میں نے ایسی بھی بڑی اولادیں دیکھی ہیں جن کے باپ بڑے امیر تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، لیکن اولاد غریب بھی ہو گئی اور جاہل بھی رہ گئی۔ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں۔ تو اصل وراثت کیا ہے؟ اصل وراثت آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اللہ اور اللہ کے رسول کا دین سکھا دیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین کیا ہے؟ یہ ایک ایسی امانت ہے، اور آپ نے اپنی اولاد کو اگر دین سکھا دیا اور اپنی اولاد کو آپ نے کریکٹر وائز اچھا کر لیا اور اپنی اولاد کا کریکٹر آپ نے بلڈ کر لیا اور ان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کر دی اور ان کے اندر اچھا انسان والے اوصاف پیدا کر دیے، ان کے اخلاق اور کردار کو اچھا کر دیا، رب کعبہ کی عزت کی قسم جب آپ قبر میں جائیں گے تو جب وہ نیکی کریں گے تو قبر میں سارے اعمال بند ہو جائیں گے، نیک اولاد کا اجر و ثواب قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاث ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به او صدقۃ جاریہ، رواہ البخاری والمسلم فی صحیحہما۔ سرکار ابو ہریرہ اس کے راوی یہاں فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچتے رہتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا فوت ہونے والا اگر صاحب علم تھا، علم کی وہ لوگوں میں خیرات بانٹتا تھا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا تھا، اس کے علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اللہ اسے قبر میں عطا فرماتا رہے گا۔ دوسری چیز فرمایا وہ شخص کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، دنیا سے جانے سے پہلے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر گیا، فرمایا جب تک وہ صدقہ جاریہ رہے گا اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا فوت ہونے والا اگر اولاد نیک چھوڑ گیا، اچھی اولاد چھوڑ گیا، فرمایا اچھی اولاد جب اچھے کام کرے گی اس کا ثواب اللہ اس کے ماں باپ کو قبر میں عطا فرماتا رہے گا۔ کسی کے لیے آپ نے ہزاروں مربع زمین چھوڑ دی، گاڑیاں چھوڑ دی، فلیٹ چھوڑ دیے، آپ نے بڑے بڑے بزنس چھوڑ دیے، اس کا ثواب نہیں پہنچے گا آپ کی قبر میں آپ کو۔ ہاں اگر بیٹے کی تربیت کر کے گئے، اچھا انسان بنا کے گئے، قبر میں جاؤ گے اس کا ثواب قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ اور دوسری بات اگر اولاد گندی ہوگی، نعوذ باللہ اولاد بری ہو گئی تو اس کا عذاب بھی پہنچے گا، اس کی سزا بھی ہوگی۔ اس لیے اپنی اولادوں کے لیے جہاں سارا دن بیٹھ کے اور سارا دن ان کی دنیا کو اچھا کرتے ہو، وہاں ان کی آخرت کو بھی اچھا کرو، وہاں انہیں تربیت بھی دو، وہاں انہیں قرآن و حدیث کا علم بھی دو۔ اب یہی جو واقعہ میں نے عرض کیا، یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہا جب اپنے صاحبزادے حضرت شاہ رکن الدین ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب دودھ دیتی ہیں، ابھی بچہ نو مولود ہے، دودھ پیتا ہے، تو ساتھ کس کی تلاوت جاری کر دیتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بچے نے سنا بچپن میں، ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، ابھی کوئی اور سننا بھی نہیں سیکھا تھا، کان میں سب سے پہلے جو آواز پڑی تو رب کے کلام قرآن کی آواز پڑی۔ اور بڑی میں ایک پیاری آپ کی ایک بات پڑھ رہا تھا حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ کی جو والدہ محترمہ ہے شاہ رکن عالم رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ نے اپنی خادماؤں پہ پابندی لگائی تھی۔ فرمایا میرے گھر ایک بیٹا ہو چکا ہے اور آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے علاوہ نہ کوئی اور بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی، یہ ایک ہی آپ کا صاحبزادہ تھا، اور سبحان اللہ ایک ہوا اور کمال ہوا، ایک ہوا اور کمال ہوا، با کمال ہوا، عظیم انسان ہوا۔ آپ نے اپنی خادماؤں پہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی، فرمایا خبردار میرے گھر میں ایک بیٹا ہو چکا ہے، اب میرے گھر میں سوائے اللہ کے اب تمہاری آواز کوئی میرا بیٹا نہ سنے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میں نے بڑی آسانی سے کر دی، آپ نے بڑی آسانی سے سن لی، بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا اب تم نے کسی نے بات کرنی ہے تو میرے کمرے سے باہر چلے جانا، کسی اور جگہ پہ جا کے بیٹھ کے بات کر لینا، لیکن جب بھی میرے صاحبزادے کے پاس آؤ تو اگر بولنا ہے تو صرف اللہ بولنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں بولنی۔ اور سبحان اللہ کمال بات یہ ہے، تاریخ میں سارے تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب زبان کھولی تو آپ کی زبان پر پہلا لفظ کیا تھا؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔
آج ہم اپنی اولادوں کو کس جانب لے کے جا رہے ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے۔ میں ہر ایک تک پیغام پہنچا رہا ہوں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے۔ بہت اچھا، دعوت فکر دے دو مردانی، بس ایک عورت ہی بھائی تو کتنے مرد جو ہمیں جان گے۔ جی یہ بات بھی سن لیں، میں نے ماں کی بات کی، ایک عورت، حدیث پاک ہے، ایک عورت کی وجہ سے 4 بندے جہنم میں جائیں گے۔ دعوت فکر ایک عورت کی وجہ سے 4 بندے جہنم میں بھی جائیں گے، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا۔ آج ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیا ہوا ہے۔ یعنی پاشیدہ لباس کو آگے شادیاں دے۔ آج ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ یہ ماں کی بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ماں کا کیا کردار ہے، ماں کیسی ہونی چاہیے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی اللہ کے علاوہ آواز نہ نکالے۔ اور پھر جب بیٹے نے زبان کھولی تو پھر کیا آواز آئی؟ اللہ 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 اللہ۔ اور پھر ایسا اللہ اللہ جاری ہوا، سبحان اللہ۔ آج بھی ان کے مزار پہ جا کے دیکھیے، اور قیامت تک کے لیے کتنے، تقریباً کوئی 950 سال ہو گئے حضرت شاہ رکن عالم کو دنیا سے گئے ہوئے، آپ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 950 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے مزار زندہ ہیں۔ ان کے مزار پر انوار سے ایک ہی آواز آتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی ایک انگریز یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا دیکھو تو صحیح یہاں معاملہ کیا ہے۔ جب آیا تو اس نے، یہ تغلقوں کا زمانہ تھا، یہ مغلیہ خاندان کا ان کا زمانہ تھا، جب وہاں پہ آیا نا رات کے پچھلے پہر میں، تو دیکھا اندر سے آواز آ رہی ہے، کوئی آواز اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا رات کا پچھلا پہر ہے، یہاں کوئی فرد نہیں ہے، اور آواز اچانک سی آ رہی ہے اللہ اللہ کی۔ جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور سامنے قرآن رکھا ہے۔ اس نے کہا جناب یہ رات گزر گئی، تو یہاں پہ اب بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تجھے نیند نہیں آتی؟ اس نے کہا پچھلے 25 سال برس بیت گئے، 25 سال گزر گئے مجھے، میں یہاں پر جب سارے چلے جاتے ہیں ان کی قبر پہ آ کے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق شاریات، نعرہ حیدری، یا علی، اولیاء کا حافظان پاکستان۔ علی مرتبہ سامعین، یہ اللہ والوں کی زندگیاں کیوں زندہ ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ آپ کی بیٹی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں والوں لوگ اولاد جی ہمارا نام زندہ رہے گا، کتنے یہاں بیٹھے ہیں جو اپنے پردادے کی قبر کو جانتے ہیں یا اس پہ جاتے ہیں؟ کتنے بیٹھے؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا آپ کے پردادا کو دنیا سے گئے ہوئے؟ کوئی 100 سال 150 سال، یہ بھی زیادہ میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا ہی ہوا ہوگا، ان کا پتہ نہیں ہے۔ اور جن کو 950 سال بیت گئے ہیں ان کے مزار پہ آج بھی دنیا کے امیر بھی جاتے ہیں، غریب بھی جاتے ہیں، شہنشاہ بھی جاتے ہیں، گدھا بھی جاتے ہیں۔ اور میاں اپنوں کی قبریں لوگ بھول جاتے ہیں، اپنوں کی قبروں کا کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے، وہاں دعا مانگنے کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ 2-3 نسلیں گزریں تو پچھلی قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، دعا تو کسی نے کیا کرنی ہے۔ آج 950 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی قبریں زندہ ہیں، اس لیے رب نے فرمایا اے شاہ رکن عالم، اپنی زندگی میں تو میرا نام رہتا رہا، وہ تیرا کام تھا، تو دنیا سے چلا گیا، اب تیرا نام لینا میرا کام ہے۔ اور جس کا نام رب لے اس کا نام مٹ سکتا ہے؟ قیامت تک رب ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک رب ہے تب تک ان کے نام زندہ رہیں گے۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ انہوں نے فَاذْكُرُونِی پہ عمل کیا، رب نے أَذْكُرْكُمْ پہ، سبحان اللہ، سب جگہ پہ موجود ہے۔ اچھا آپ کے سلسلے کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے، وہ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگوں نے ناقدین نے یہ ایک نقد کیا ہے۔ سلسلہ سور وردیہ جو ہے نا جی، جس کے بانیوں میں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کے بڑے اسلاف بزرگوں میں سے ہیں، اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے آپ کے زمانہ میں بھی باقاعدہ طور پر اس حوالہ سے بڑی گفتگو ایک الگ موضوع ہے۔ اس سلسلے کے بارے میں یہ ہے کہ جناب ان کا بادشاہوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ یہ علاؤالدین خلجی، اس کا زمانہ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ایک ہے۔ وہ بڑا آپ کا خدمت گزار بھی تھا، آپ کے پاس آتا جاتا بھی تھا اور بڑا تعلق بھی تھا۔
آپ سے کسی نے پوچھا جی آپ کا بادشاہوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے، فرمایا بادشاہوں کا تعلق اس لیے ہے کہ بادشاہوں کی اصلاح کرنا بھی ہماری ڈیوٹی ہے۔ فرمایا ہم بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے، بادشاہ ہمارے دربار میں آتے ہیں۔ فرمایا یہ ہمارے دربار میں آتے ہیں، تو یہ تعلق اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی زندگیاں اچھی ہو جائیں، اور اگر ایک بادشاہ کو ہم نے ٹھیک کر لیا تو فرمایا کئی ہزار نہیں کئی کروڑ عوام ٹھیک ہو جائے گی۔ فرمایا اس لیے ہم بادشاہوں کی بھی گوش مالی کرتے ہیں، ان کے بھی کانچ ہم کھینچ لیتے ہیں۔ جب یہاں سے یہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس پہ بھی میں نے خطبہ آپ کو سنایا تھا پہلے کوئی 2-4 شہدوں میں پہلے، تو یہ ان کا زمانہ اور علاؤ الدین خلجی کا اور اشار الدین کو ایک ہی زمانہ ہے۔ حضرت محبوب الہی چونکہ دہلی میں ہوتے تھے تو یہ علاؤ الدین خلجی وہاں ہوتا تھا، تو اس کو نا بڑا اختلاف تھا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور اس کی خواہش کیا ہوتی تھی کہ اس کا شورا بڑا ہو گیا ہے پورے ہندوستان میں اور مجھے کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ ایک آدمی آیا ہے یہ نظام الدین، اور ہر زبان پہ نظام الدین نظام الدین ہے، کوئی محبوب الہی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور جناب صبح سے رات تک لوگ اس کے در پہ پڑے رہتے ہیں اور میرا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ اس نے کہا کوئی بہانہ بنائیں کہ اس کو ہم بدنام کریں اور اس کا نام مٹ جائے۔ یاد رکھنا اللہ والوں سے کبھی یہ پنگا نہ لینا، اس لیے اللہ والوں کے نام انہوں نے نہیں رب نے بلند کیے ہوتے ہیں۔ ہاں، رب اللہ والوں سے لڑائی کبھی نہ لینا، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اس لیے کہ ان کا براہ راست تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے۔ اور یہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم من دیگری۔ ان کا تعلق رب سے ایسا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ ان کی صورت میں پھر کہاں کہاں جلوے فرما دیتا ہے، ان کا مقام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے دعوت دی علاؤ الدین خلجی نے حضرت شاہ رکن عالم کو کہ آپ ہمارے دہلی میں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ دہلی میں تشریف لے گئے تو آپ کا استقبال کیا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور بڑا پرتپاک استقبال کیا یہاں۔ اور آپ کو پتا تھا کہ یہ نظام الدین سے بڑی دشمنی رکھتا ہے علاؤ الدین خلجی۔ جب وہاں پہنچے تو علاؤ الدین خلجی نے کیا کہا، کہنے لگا کہ قبلہ آپ ہمارے دہلی میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ اس کو پتہ نہیں تھا آپ کی سب سے پہلے ملاقات کس سے ہوئی؟ آپ نے فرمایا میری سب سے پہلی ملاقات دہلی کے سب سے اچھے انسان سے ہوئی۔ سبحان اللہ، وہ بڑا حیران ہوا۔ علاؤ الدین نے پوچھا کہ جناب وہ کون سا شخص ہے جو پورے دہلی میں سب سے اچھا انسان ہے، اس کا نام بھی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ آپ نے فرمایا اے علاؤ الدین خلجی، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور یہاں پر میری بادشاہی ہے اور میں اس کا مخالف ہوں اور تو اس کو برا بھلا کہتا ہے تو میں اس کے نام کو چھپا لوں گا؟ فرمایا یاد رکھنا انہی درباروں میں کھڑے ہو کے ہی تو ہم اللہ تعالیٰ کے حق اور سچ کو بیان کرتے ہیں، اور آپ نے اس حق اور سچ کو بیان کیا۔ اور آخر میں وقت ختم ہو گیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نصیحت فرمائی، آپ کی بہت ساری نصیحتیں ہیں، ان میں سے ایک جو آپ کو تمام نصیحتوں کا مجموعہ ہے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور کوئی نصیحت فرمائیں جو ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دے، ایسی نصیحت ہو جو ہمارے لیے ہر لحاظ سے اچھی ہو۔ آپ نے فرمایا اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز، منکسر المزاج اور اللہ کا ادنا بندہ دل سے تسلیم کر لو، اللہ تمہیں اچھا انسان بنا دے گا۔ آج اس جملے کی بہت ضرورت ہے۔ آج جناب جس کی 2 باتیں سننے والے ہو جائیں نا، وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ خدا بن جاتا ہے۔ آج لوگوں کے مزاجوں میں خدائی مزاج آ گیا ہے، تھوڑا سا کوئی موقع ملا، تھوڑا سا اقتدار ملا، وہ خدا بن جاتا ہے اور وہ اپنے فیصلے صادر کرتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من وضعہ فرفع اللہ تعالیٰ ومن رفعہ فوضع اللہ تعالیٰ۔ اس پر میں جملہ ختم کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے رب اس کو بلند فرما دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے رب اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے نا اور تکبر میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو تباہ و برباد کر کے نیچا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عجز و انکسار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔